سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے تجزیوں، تبصروں اور آراء پہ مبنی پروگرام سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ عامر ضیاء حاضر ہے۔ آج ہم مشرف صاحب سے دہشت گردی اور انتہا پسندی جیسے اہم موضوع پر بات کریں گے۔ یہ وہ چیلنج ہے کہ جو کہ 90 کی دہائی سے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے بہت افریط کی طور پہ کھڑا ہوا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ سن 2003 سے لے کر اب تک تقریباً 7,000 سیکیورٹی اہلکار اور تقریباً 22,000 سے زیادہ سیویلینز جو ہیں اس لڑائی میں شہید ہوئے ہیں، اور اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو 34,000 کے قریب جو ہیں دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ اچھا، آپریشن ضرب اسپ کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2014 میں جب وہ شروع ہوا تو اس پورے طوفان کا رخ موڑ دیا گیا، اس میں ایک طرح کی دہشت گردی کے طوفان میں کمی آئی، اور پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک بن کر ابھرا کہ جس نے اپنی قوت سے، اپنے زور بازو سے دہشت گردی کو لگام دی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دہشت گردی کا جو افریط ہے یا جو چیلنج ہے وہ ختم ہو گیا، ابھی یہ لڑائی جو ہے جاری ہے۔ اور اب سوال یہ ہے جو میں مشرف صاحب سے پوچھوں گا، جس تھیم پر ہم آج بات کریں گے، کہ اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے، کیا چیزیں کرنی چاہیے جو پاکستان اس مصیبت سے، اس چیلنج سے نبردآزما ہو سکے گا۔ مشرف صاحب، سب سے پہلے جو میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کے خیال میں کیا واقعی جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کا چیلنج ہے اس میں کمی تو واقع ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں ان واقعات میں بہت زیادہ پاکستان نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ دوبارہ سے باؤنس بیک کر جائے؟ جی عامر، بالکل آپ نے صحیح انالیسس کیا ہے، لیکن اس میں ایک جو چیز جو ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں پاکستان میں، کہ ہمیں ایک ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ چاہیے دہشت گردی کی اور انتہا پسندی کی۔ دہشت گردی کا سورس کیا ہے، بریڈنگ گراؤنڈ اس کا کیا ہے، وہ انتہا پسندی ہے۔ انتہا پسندی جو ہے وہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے، یہ ایک تو اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں میں بولنا چاہوں گا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ دہشت گردی جو ہے یہ اس کے نیوانسز کیا ہے، مطلب پورے پاکستان بھر میں ایک قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے؟ نہیں، ہر علاقے کی دہشت گردی کی نوعیت فرق ہے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں ایک تو شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہے جو ہم ڈیل کرتے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ، یعنی دہشت گرد وہ ہے جو بم بلاسٹ کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، بے گناہ لوگوں کو مار رہا ہے، وہ یا پھر سیکٹیرین شیعوں کو مارا جا رہا ہے ایٹسٹرا، ان کو تو ہم نے فورس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، طاقت کے ساتھ، ہم نے بھی انہیں مارنا ہے۔ لیکن یہ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہے۔ لانگ ٹرم اسٹریٹجی وہ انتہا پسندی سے ڈیل کرنا ہے، اس کے بارے میں سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ میں آپ کو ساری چیزیں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں گے تو پھر میں آگے اس کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور ضرور ضرور، لیکن اس سے پہلے میں تفصیل میں شارٹ ٹرم اسٹریٹجی تو ہم چلا رہے ہیں، مطلب عامر یہ میں بتانا چاہتا ہوں، شارٹ ٹرم اسٹریٹجی تو ہم چلا رہے ہیں، یہ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی تو ہم چلا رہے ہیں جو دہشت گردی سے میٹ کر رہے ہیں، اور اس میں فیئر اماؤنٹ آف کافی تک ہمیں حد تک کامیابی ملی ہے، لیکن لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہم، میرے خیال میں ہم بالکل ٹیکل نہیں کر رہے اسے۔ تو اس لیے جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ دوبارہ آ سکتا ہے، دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، اور باہر سے جو فورسز ہیں جو پاکستان کے اندر ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہی ہیں، وہ انہی سینٹریفیوگل فورسز جو ہیں جو ہمارے اندر ہیں ان کو ایکسپلائٹ کریں گی، تو وہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے، وہ ایکسٹریمزم ہے، وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے۔ تو پوری سمجھ کے ساتھ ذرا یہ کارروائی ہونی ہے پاکستان میں، اور اس کا ٹائم لگے گا۔ درست۔ اچھا مشرف صاحب، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بلا شبہ کہ پاکستان نے ایک شارٹ ٹرم میں جو آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ اس میں بہت اہم کامیابیاں حاصل کی، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ جو اس لڑائی کو بالکل لڑنے کا جو فیصلہ تھا وہ اہم فیصلہ آپ کے دور میں ہوا کہ عسکریت پسند گروپس کو بین کیا گیا، اور پاکستان نے فیصلہ کیا کہ جناب اب ہم عسکریت پسندی کو اور انتہا پسندی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ لیکن نقاد کہتے ہیں کہ جی جو کچھ پاکستان نے کیا بہت کم کیا اور بہت دیر سے کیا، اور جو کچھ کیا
وہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے کیا، نہ کہ ان کی اپنی ری تھنکنگ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا پاکستانیوں نے کہ جی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. تو آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ یہ جو بار بار پاکستان پہ الزام لگتا ہے کہ پاکستان اتنی قربانیاں بھی دیتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ جی نہیں، یہ اب یہ کہنا کہ یہ بیرونی دباؤ کے نیچے ہم نے کیا، یہ وہ لوگ کہیں گے جو ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں بیرونی دباؤ جو ہے ہمارے اوپر، وہ ان کے یہ طالبان اور القاعدہ کے اوپر وہاں جو ہم کارروائی کر رہے ہیں نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں، یا پھر وہی جو طالبان جو افغانستان میں جاتے ہیں حقانی گروپ اور یہ وہ ان کا اس سے تعلق رہا ہے، اسی کے اوپر وہ باتیں کرتے تھے. ہم نے جو ایکشنز کیے ہیں وہ ہمیں ابھی دیکھیں، یہ جو ان کو سمجھ نہیں ہے بات کی، فرنٹیئر میں یہ ہے جو میں نے بتایا ہے ابھی، طالبان القاعدہ نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان بجور جہاں ٹی ٹی پی ہے اور ان کا مولانا فضل اللہ باہر افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، وہ الگ ایک سلسلہ ہے. کوئٹہ میں اگر آپ لیں تو یہاں ایک تو سیکٹیرین سلسلہ ہے، سیکٹیرین ہزاروں کو مارا جا رہا ہے. اب وہ کون کر رہا ہے؟ وہ یا تو طالبان کر رہے ہیں یا پھر یہ ہمارے سپاہی صاحب اور لشکر جھنگوی وغیرہ کر رہے ہیں. اس سورس کو روکنا ہے اور ان کو بچا کر رکھنا ہے. اور سیپریٹزم وہاں ہو رہی ہے جو ہندوستان کروا رہا ہے، اس کو روکنا ہے. تو وہ الگ اس کی ہے. پنجاب میں لیں تو صرف سیکٹیرین ہے مین ایشو، وہاں شیعوں کو مارا جا رہا ہے. شیعہ سنی فساد جو ہے وہ وہاں ہے پنجاب میں. آخر میں ہم آتے ہیں کراچی میں. نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کراچی میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، یہاں جو یہ ٹیررزم ہے وہ ہے پولیٹیکو ایتھنک، میں اسے کہتا ہوں پولیٹیکو ایتھنک ٹیررزم ہے وہاں یعنی یہ ہے کہ پٹھان اور مہاجر لڑا اور ایک دوسرے کو بہت مارا. تو یہ کون؟ یہ خود نہیں لڑ رہے ہیں. پٹھانوں کو اے این پی کر رہی ہے اور مہاجروں کو ایم کیو ایم کر رہی ہے، لڑا رہی ہے. پھر بلوچ سندھی اور مہاجروں کے ساتھ ہوا ہے تو بلوچ سندھی کو یہ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں آصف زرداری صاحب اور ان کے منسٹر، پیپلز پارٹی لڑوا رہی ہے، ادھر ایم کیو ایم. وہ بالکل اس کی نوعیت الگ ہے اور وہاں سیکٹیرین بھی ہے، شیعہ سنی والا معاملہ بھی ہے ادھر. تو یہ ہر چیز کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے ہم نے سب سے ٹیکل ہم کر رہے تھے. پھر ہم یہ لانگ ٹرم ویو بھی لے رہے تھے. لانگ ٹرم ویو یہ تھا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ انتہا پسندی کہاں ہے. انتہا پسندی کا سورس مساجد اور مدرسے بھی ہیں. اور پھر یہ جو لٹریچر لکھا جا رہا ہے جس میں ہمیں ملیٹنسی کے اوپر اکسایا جاتا ہے وغیرہ، وہ بھی ایک ہے. تو ان چیزوں کو، ان تینوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور وہ ہم کر رہے تھے. تو لہٰذا یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم باہر والوں کو تو خاک نہیں پتا، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ان کو کوئی نہیں پتا یہ چیزیں، نہ انہیں کنسرن ہے اس سے. تو ہم تو پوری ایک ہولسٹک ویو کے ساتھ چل رہے تھے آگے. ارے یہ تو آپ نے بالکل درست کہا کہ ہولسٹک ویو اپنانا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو کامیابیاں پاکستان نے حاصل کی ہیں وہ شارٹ ٹرم گینز ہیں، کہ جس کا سہرا جو ہے پاکستان فوج کو جاتا ہے کہ اس نے اس میں ہرول دستے کا کردار ادا کیا، آپریشن ضرب العزم، اس کے بعد آپریشن رد الفساد، اور اس سے پہلے بے شمار آپریشنز کیے چھوٹے مقاصد کے تحت، لانگ ٹرم مقاصد کے تحت. لیکن بہت کچھ ہونا باقی ہے. جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، پکڑ لیا، لیکن جو ذہن سازی کا کام ہے اور وہ جو لانگ ٹرم جس کی آپ بات کرتے ہیں، اس کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو نہیں ہو پائے؟ ہاں اچھا، یہ عامر میں آپ کو ایک بریفلی بتانا چاہوں گا جو میرا سوچ ہے کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی، وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے کتنے حصوں میں، طبقوں میں بٹی ہوئی ہے. 4 حصوں میں ہے. یہ میری اپنی سوچ ہے. نمبر 1 گروپ وہ ہے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ماڈریٹ وہ ہیں جو میرے خیال میں اور آپ ماڈریٹ ہیں. جیسے ہم ایجوکیٹڈ، انلائٹنڈ، پروگریسو، اور ہم لوگوں کی، لیکن ہم مائنورٹی میں اور ہم شہروں میں ہیں. ماڈریٹس ہیں شہروں میں، کراچی، لاہور، اسلام آباد وغیرہ. جو واسٹ میجورٹی ہے وہ ہیں
دیکھو میں نام ابھی میں جو ان کو دیتا ہوں، دے آر جو واسٹ میجورٹی ہے جو ہمارے دیہی علاقوں میں رہتے ہیں اور وہ ریلیجس ہیں، وہ ریچولسٹک ہیں، وہ ذات اس میں پیری مریدی میں بلیو کرتے ہیں. یہ دیکھو ان کا نام ہی میں پوچھ رہا ہوں، یہ واسٹ میجورٹی میں ہے جو ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں لیکن یہ بیکورڈ ہیں، یہ غریب ہیں، یہ لیس ایجوکیٹڈ ہیں. یہ طبقہ بہت واسٹ میجورٹی دیہی علاقوں میں ہمارے ہے جو 60-70%. پھر تیسرا آتا ہے فنڈامنٹلسٹ انہیں میں کہتا ہوں. فنڈامنٹلسٹ وہ ہے جو ریچولز کی طرف آپ کو دوسروں کو کہتا ہے بھائی تم یہ انٹرفیئر کرتا ہے دوسروں کے کہ آپ زیادہ بہتر مسلمان بن جاؤ، یہ اسلامی حقوق اللہ جو ہیں ان کے اوپر انسسٹ کرواتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور دوسروں کے اوپر اپنے ویوز امپوز کرتا ہے. چوتھا جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے جو اپنے ویوز بائی فورس امپوز کرواتا ہے. یہ بھی مائنورٹی میں ہے، اور یہ فنڈامنٹلسٹ جو ہے یہ بھی مائنورٹی میں ہے لیکن یہ گروئنگ مائنورٹی ہے. نہ یہ 4 طبقے ہیں. اگر ہم نے پاکستان کو میں لانگ ٹرم اسٹریٹجی کوئی اختیار کرنی ہے، وہ یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ جو لارج طبقہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے جو گاؤں میں دیہی علاقوں میں، اگر یہ ویسے ہی بیکورڈ رہے اور غریب رہے، ان ایجوکیٹڈ رہے، تو یہ ان کی ٹینڈنسی ہے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ بننے کو چلتے ہیں. اور اگر ہم نے یہاں پروگریس لے آئے، سوشیو اکنامک پروگریس ہم یہاں لے آئے، ان کو تعلیم دی ہم نے، تو یہ ماڈریشن کی طرف آئیں گے. یہ ہے تو ہمیں اس واسٹ میجورٹی کو ایڈریس کرنا ہے، اور یہ گورنمنٹ کی یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے، یہ 20-25-30 سال لگیں گے اس میں. اور ہمیں ہر حکومت کو ایک اسٹریٹجی بنا کر اس کو فالو کرنا چاہیے. اچھا، حال میں ہم نے دیکھا، بلکہ حال میں کیا اب تو کئی برس ہو گئے، جب پشاور کا سانحہ ہوا تھا اسکول میں، اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان آیا اور وہ ایک ہولسٹک روڈ میپ دے رہا تھا کہ جی یہی اقدامات کرنے. شارٹ ٹرم میں ظاہر ہے کہ کریک ڈاؤن کرنا ہے، اس میں وین گارڈ کا کردار، ہر اول دستے کا کردار فوج نے ادا کرنا تھا، لیکن بہت ساری اصلاحات تھیں، وہ عدالتی جوڈیشل اصلاحات تھیں، تعلیم کے میدان میں تھیں، اور اسی طرح اس کی فائنینشل اس کے اندر ان کو چوک کرنے تھے ان کے فنڈز. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں نہیں ہوئیں، پولیس ریفارمز نہیں ہوئے، مدرسہ ریفارمز نہیں ہوئے. تو جب تک یہ نہیں ہوں گے مشرف صاحب، آپ کے خیال میں کیا وجہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے اتنا قیمتی وقت برباد کیا اور وہ ہولسٹک ریفارم سے نہیں اس کی طرف گئے نیشنل ایکشن پلان کے؟ جی یہاں یو آر رائٹ، نیشنل ایکشن پلان میں بہت سی چیزیں تھیں جو ہوئی نہیں ہیں اور اچھی بھی تھیں، لیکن پھر اس میں اگین میں کہوں گا کہ پوری طور پہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں وہ اس میں نہیں تھیں. لیکن یہ ہوتا ہی ایک اور چیز، ایک اور پاکستان کے یہاں پولیٹیکل ماحول ایسا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز انوالوڈ ہوتی ہیں، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز انوالوڈ ہیں یہ ایکسٹریمسٹ کے ساتھ، اور جن کو میں بتا رہا ہوں فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ جو میں بتا رہا ہوں ان میں یہ شامل ہیں پولیٹیکل لیڈرز ہمارے اور پولیٹیکل پارٹیز. تو پھر کہاں کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس میں رکاوٹیں پڑتی ہیں. ابھی وہاں لشکر جھنگوی اور سپاہی صاحبہ جو ہے ادھر ہمیں معلوم نہیں ہے پنجاب میں یہ PMLN ملوث ہے ان کے ساتھ. تو یہ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا. بالکل یہ ایک ہی فوکس ہونا چاہیے، ایک ہی ڈائریکشن ہونا چاہیے، اور پوری سوچ سمجھ کے ساتھ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے ان لوگوں کے اوپر، تو پھر یہ کامیاب ہوگا. اچھا، پھر اس لڑائی میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انتہا پسندی کے خلاف لڑائی میں اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں کیسے کامیابی ہوگی اگر حکومت جو ہے یا ملک کے ریاست کے کچھ ادارے جو ہیں وہ تو کام کرنے کو تیار، اور بعض ادارے جو ہیں وہ اپنا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ جو ایک تضاد آ جاتا ہے مشرف صاحب، اس کا کیا حل ہے؟ ہاں، حل ایکچولی مطلب ہماری بھی ہم ڈیموکریسی تو کہتے رہتے ہیں بھائی. ڈیموکریٹک جب گورنمنٹ جب آتی ہے تو آپ کریں نا جی یہ حل، یہی تو چیزیں ہیں.
ان کو آپ حل کریں. آپ کی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو اسٹرانگ طریقے سے نیشنل ایشوز کو ایڈریس کرے اور اس میں اتنی ریزالو اور ڈٹرمنیشن ہو کہ وہ ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرے. وہ نہیں ملتا ہمیں. کمزور سی حکومتیں جو اپنے فائدے کے لیے اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے اپنے پرسنل فائدوں کے لیے انہی میں ملوث ہو جاتے ہیں جو جن کو مارنا چاہیے, جن کو روکنا چاہیے. درست. مشرف صاحب, یہاں پہ ہم لے اجازت سے ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے ناظرین تو ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ تھی. نمبر ایک کہ نواز شریف حکومت نے آپریشن ضرب اسب سے پہلے ملیٹنٹس کے ساتھ, دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کیے. کیا وہ فیصلہ سودمند تھا یا ان کو موقع ملا دوبارہ سے ری الائن ہونے کا؟ اس کے علاوہ ایک اور بھی سوال ہے کہ ٹھیک ہے کہ دہشت گردی کے خلاف تو کارروائی ہو رہی ہے, لیکن انتہا پسندانہ سوچ سے کیسا نمٹا جائے, اس پر ہم مشرف صاحب سے بات کریں گے, لیکن وقفے کے بعد. ٹرمپ سرکار کا نیا پینترا, طاقت کا غرور ہوا خاک. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام, سب سے پہلے پاکستان وذ پریزیڈنٹ پرویز مشرف. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام, سب سے پہلے پاکستان وذ پریزیڈنٹ پرویز مشرف. جی, سب سے پہلے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر پاکستان جناب پرویز مشرف صاحب. مشرف صاحب, وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اور انتہا پسندی کے سوچ, اس کو ناسور کو ختم کرنے کے لیے ایک ہولسٹک جامع سوچ کی ضرورت ہے. اچھا, سوال میں ذرا صاحب اگر ہم ماضی میں جا کے دیکھیں, ماضی قریب میں, کہ آپریشن ضرب اسب سے پہلے نواز شریف حکومت نے ایک امن مذاکرات کیے تھے دہشت گردوں کے ساتھ, طالبان کے ساتھ. آپ کے خیال میں وہ حکمت عملی درست حکمت عملی تھی یا قیمتی وقت ضائع کیا گیا؟ اس بات کا ان کو اجازت دی گئی کہ وہ دوبارہ سے ری گروپ ہو سکیں اور 2-4 بڑی کارروائیاں کر سکیں. آپ کے خیال میں یہ فیصلہ درست تھا؟ صحیح بات, یہ میں بتاتا ہوں, لیکن مجھے وہ لفظ یاد آ گیا میرے جو میں مس کر رہا تھا. دوسری کیٹیگری, ایک تو ماڈریٹ میں نے کہا تھا نا, دوسرا جو واسٹ میجورٹی وہ کنزرویٹو جو بہت ریلیجس ہیں اور واسٹ میجورٹی میں ہیں لیکن بیکورڈ ہیں, پور ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ کنزرویٹو. تو ماڈریٹ, کنزرویٹو, فنڈامنٹلسٹ, ایکسٹریمسٹ, یہ 4 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. اور یہ کنزرویٹوز کو ہم نے ماڈریشن کی طرف لانا ہے اور ادھر نہیں جانے دینا انہیں ایکسٹریمسٹ کی طرف. تو یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اب جو آپ نے سوال کیا اس پہ آتے ہیں. بالکل یہ اسٹریٹجی صحیح نہیں تھی, اور میں اپنے 10 سال کے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں, جن سے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں ان کو اگر دیکھا جائے یہ ہیں کیسے لوگ, کون ہیں یہ, تو آپ ان کو 1 انچ دیں گے تو یہ 10 میل آپ سے روپ کو لینا چاہیں گے. یہ کوئی ڈسکشن میں نہیں پڑتے ہیں, یہ تو اپنی منمانی کروانا چاہتے ہیں, آپ کے اوپر امپوز کرنا چاہتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے جتنا آپ ان کے ساتھ اسٹرانگلی ڈیل کریں گے اتنے ہی یہ قابو میں رہتے ہیں. تو بالکل میں اس اسٹریٹجی سے, بالکل میں اس کے اگینسٹ تھا کہ بیکار ٹائم ضائع کر رہے ہیں, بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, وہ اور زیادہ آرگنائز اپنے آپ کو کر رہے ہیں, اور آپ کی کمزوریاں وہ دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے ول کو اور زیادہ آپ کے اوپر مسلط کر رہے ہیں, حکومت کے اوپر. تو وہ میں بالکل اس کے اگینسٹ تھا. اسٹرانگ ایٹیٹیوڈ رکھیں ان کے ساتھ, وہی کامیاب ہوگا. اچھا, جب آپ کا دور حکومت تھا اس زمانے میں بھی یہ تجربہ تو ہوا تھا کہ جہاں پر امن مذاکرات ہوئے تھے بعض محدود پیمانے کے اوپر اور ایکارڈ سائن ہوئے تھے, تو وہ آپ اس کو اپنے اس میں لے کر اس تناظر میں بات کریں کہ وہ آپ نے ایکسپیرینس کر چکے تھے اس لیے آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں؟ ہاں, دیکھیں وہ تھا نارتھ وزیرستان میں جو ہو رہا تھا, ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان. جب ہم نے ساؤتھ وزیرستان میں بہت کامیابی حاصل کی, ادھر ہم نے کریک ڈاؤن کیا, پورا ڈویژن جو پشاور کا ہے اس نے وہ ایکشن کیا, لوگ بھاگ کر نارتھ وزیرستان میں آ گئے. نارتھ وزیرستان میں پھر جب دباؤ انڈر ڈیورس دباؤ میں نے ان کو کچھ اپنی کنڈیشنز بھی ڈالی ان کے اوپر, تو وہ اور تھا, اور وہ ہم ان کو بالکل ہم اپنی کنڈیشنز ہم نے دی تھی انہیں کہ یہ آپ مانیں گے تو آگے معاملہ چلے گا ورنہ نہیں چلے گا. تو پہلے وہ کنڈیشن مان رہے تھے, اس میں ایک جو تھی کہ یہ آپ پاکستان سے افغانستان کی طرف نہیں جائیں گے ایکشن کرنے کے لیے. وہ
نہیں مانتے تھے کہ جی ہم تو وہاں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ لڑیں گے جو یہ باہر سے فورسز آئے ہوئے ہیں ان کے اگینسٹ. تو وہ اس پہ ایکچولی وہ آگے پھر نہیں چلی وہ پیس پروسیس. اچھا یہ اس میں کہاں تک اس چیز کا دخل ہے کہ ظاہر ہے کہ جب وہاں پر پاکستان نے بارڈر موومنٹ روکنے کی کوشش کی, افغانستان نہ جا پائے یہاں سے دہشت گردی عسکریت پسند, تو اس کا جو ملبہ پاکستان پہ گرا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی وجہ سے آپ کو نشانہ بنایا گیا, اس کی وجہ سے کوشش کی گئی, 2-3 مرتبہ کوشش کی گئی, بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے. اس کے علاوہ پھر پاکستان میں ایک دہشت گردی کی ایسی لہر شروع ہوئی جو آج تک مطلب کنٹرول تو ہو گئی لیکن خدشہ تو رہتا ہے. جی وہ مطلب دیکھیں ظاہر ہے وہاں ایکشن تو یہ جتنے بھی وہاں جب یہ بات شروع ہوئی ہے 9/11 کے بعد وہاں ایکشن ہوا ہے, طالبان اور القاعدہ سارے پاکستان آ گئے ادھر, پھر ان کے خلاف یہاں ہم نے ان کو ڈھونڈنا بننا شروع کیا, ان کو پکڑ دکڑ شروع ہوئی, تو پھر یہ ویکیوم وہاں طالبان دوبارہ ریوائیول شروع ہو گئی طالبان کی. تو یہ تو لمبی ایک سٹوری ہے جو چل رہی تھی نہ. جہاں تک ہمارے دور میں یہ اس کے بعد یہ بیت اللہ مسعود ٹائپ لوگ آ گئے, ٹی ٹی پی بن گئی. اور یہ ٹی ٹی پی کیا کر رہی تھی, یہ بیت اللہ مسعود, یہ تو پاکستان کے اندر بام بلاسٹ جو ہیں وہ یہ کروا رہے تھے, اس لیے ان کے خلاف ہم نے شروع کیا کارروائی. ہم نے یہ بالکل یہ کہا تھا کہ افغانستان کے اکراس افغانستان نہ جائیں, بیکاز پھر اس کے نتیجے میں وہ آپ کو ڈرون اٹیکس ملتے تھے پھر ہمیں. تو یہ چیزیں ساری یہ کوئی اتنا سمپل افیئر نہیں تھا, کمپلیکیٹڈ افیئر تھا, لیکن ہم نے اسٹرانگلی ایکشن ہم کر رہے تھے ان کے خلاف جو پاکستان کے اندر بام بلاسٹ کر رہے تھے. ہاں اچھا مشرف صاحب یہ بتائیے گا, کہتے ہیں کہ جی انتہا پسندی جو ہے وہ پہلا قدم ہے دہشت گردی کی طرف. اب انتہا پسندی کا بیانیہ یعنی کہ نیریٹو جو ہے پاکستان میں بہت مضبوط نیریٹو ہے اور کئی طرح سے آتا ہے, اور مختلف, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ صرف ایک اس کی سورس نہیں ہے, مختلف سورسز ہیں اور ہر علاقے میں ہر ریجن میں مختلف طریقے سے آ رہا ہے. تو اس کو تبدیل کرنا یا اس بیانیے کو ختم کرنا, یہ جو سوچ ہے انتہا پسندی کی جس میں عدم برداشت بھی ہے, جس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر تشدد کی طرف پھر آپ جاتے ہیں, کبھی بحث کرتے ہیں وائلنٹلی, کبھی تشدد کرتے ہیں, کیسے ختم کریں گے اس کو؟ وہ مطلب جیسے میں نے کہا ایک تو پوری سمجھ کے ساتھ, پھر نیشنل ایکشن پلان جس کو ہر جز کو ہر اس کے نیوئنس کو ڈیل کیا جائے, اور فیوچرسٹکلی میں اب یہ کیونکہ یہ باتیں ایسی سیریس ہو رہی ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ, ایک بات یاد رکھیں, اس کی سندھ میں اگر ہم کیئرفل نہیں ہوئے تو سندھ میں بھی ایک سینٹریفیوگل فورسز ہیں جو ہمیں ایک ٹیررزم کی طرف لے جا سکتی ہیں, اور یہ ایکسپلائٹیبل ہیں, ایکسپلائٹ ہو سکتی ہیں. تو لہذا ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک سینسٹیو جگہ ہے, ادھر یہ نہ ہو کہ ہم اس کو مس ہینڈل کر کے ادھر بھی ایک برانچ ٹیررزم کی نئی شروع کروا دیں. درست. اچھا یہ بہت بات ہوتی ہے مشرف صاحب کہ جی جوابی بیانیہ ہونا چاہیے, آپ مختلف سیاسی جماعتیں یہی بات کہتی ہیں کہ دہشت گردی یا انتہا پسندی کی سوچ کے خلاف جوابی بیانیہ ہو. اب وہ جوابی بیانیہ ہو تو کیا ہو, وہ کہتے ہیں انگریزی کا محاورہ ہے کہ ڈیول لائز ان ڈیٹیل, تو وہ تفصیل میں لوگ نہیں جاتے اس چیز کی, نہ سیاسی جماعتیں ہماری جاتی ہیں نہ ہمارے دانشور جاتے ہیں. بعض لوگ جو مغرب زدہ ہیں وہ ٹھیک ہے لبرل ویلیوز کی بات کرتے ہیں جس کی ایکسیپٹنس جو ہے پاکستان کے معاشرے میں براڈلی نہیں ہوتی. تو وہ جوابی بیانیہ اگر ایک جو قیادت کا کام ہوتا ہے نا کہ سمپل نعروں کی صورت میں, جیسے آپ نے کہا تھا جی انلائٹنڈ ماڈریشن کی آپ نے بات کی تھی, تو اس چیز کو سہل کر کے پیش کیا تھا, تو کیا ہوگا جوابی بیانیہ جو عوام اس کو قبول بھی کر لیں اور وہ کراچی تا خیبر ایک لوگوں کے اندر ایک پھیل جائے, اس کو لوگ تسلیم بھی کریں؟ جی یہ مطلب یہی باتیں ہو رہی ہیں عامر جی جو میں بتا رہا ہوں کہ پہلے تو پوری طریقے سے سمجھیں. میں نے بتایا کہ پاکستان کی معاشرہ جو ہے وہ 4 حصوں میں فرام ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بٹا ہوا ہے, تو اس میں جو یہ میں نے بتایا کنزرویٹو کلاس جو واسٹ میجورٹی, اس کو ایڈریس کریں, اس کو سوشیو اکنامک, تو اس کا مطلب حکومت کو اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور وہاں ایجوکیشن ہیلتھ ان کی اپلفٹ ہونی پڑے گی, سوشیو اکنامک اپلفٹ ہونی پڑے گی لوگوں کی, تاکہ وہ ان کو کھینچا جائے دوسری ماڈریشن کی طرف. یہ بہت بڑا کام ہے جو لانگ ٹرم ہے. پھر ایک ایک چیز سے
کو टैकल करना, जिसमें बाहर से जो अंदर टेररिज्म आ रही है बलूचिस्तान में और पॉसिबिलिटीज और जगह हैं, उसको रोकना और उसको काउंटर करना, ये बहुत बड़ी चीज है कि काउंटर सिर्फ हम पाकिस्तान में करें या इनफ इज इनफ। ये हिंदुस्तान को बताना चाहिए कि तुम हमारे साथ जो कुछ कर रहे हो हम उससे 10 गुना ज्यादा हिंदुस्तान में कर सकते हैं, ये उनको बता देना चाहिए और हमें करना भी चाहिए। मैं तो इसमें बिलीव करता हूं कि ये रुके, ताकि ये कि कहां जा रहे हैं मोदी साहब, किस तरफ चलते चले जा रहे हैं, हमें भी इनको एक सबक सिखाना चाहिए, ताकि एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी अब हमें एडॉप्ट करना चाहिए हिंदुस्तान के साथ। ये नहीं चलेगा ये कि हम बैठे हुए हैं वो हमें मारी चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा मामला। उनकी बड़ी वल्नरेबिलिटीज हैं, उनकी कश्मीर में तो हैं, उनकी सिखों में है, उनके हिंदुस्तान के मुसलमानों में है, उनके असम में है, उनके नक्सलाइट्स और माओइस्ट इधर अपने ईस्ट की तरफ सारी 100 डिस्ट्रिक्ट में है। बड़ी वल्नरेबिलिटीज हैं उनकी, वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और तो ये चीजें उनको बताना चाहिए। बाकी हमारे अंदरूनी अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो मिलिटेंसी कर रही हैं विद इन और सेक्टेरियन मिलिटेंसी कर रही हैं, या ये जो मैंने कहा था पॉलिटिको एथनिक मिलिटेंसी कर रहे हैं, लड़वा रहे हैं खामखा में, पंजाबी बलोच को, सिंधी को मुहाजिर से, पठान को मुहाजिर से, इसको रोकथाम करना चाहिए। और हमने अपने टाइम में किया था, क्योंकि इनको करवाने वाले वहां बैठे हुए हैं कराची में, उनको मरोड़ दो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ये सब डूएबल है। तो ये सारी चीजें हमें करनी है, फोर्स इस्तेमाल करें, और फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो पॉलिटिकल भी है, इसकी कोई एक चीज नहीं है, बहुत है, और सब हो सकती हैं अगर हुकूमत की विल हो और हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग हो इन चीजों के बारे में। अच्छा, आपने बड़ी मुनासिब बात की कि हुकूमत के अंदर उसमें स्ट्रेटजी, हिकमत अमली हो। हम ये देखते हैं, जो मैं कहूँगा अलमिया है, कि हमारे सिक्योरिटी इदारे, खुसूसन फ़ौज हो गई, ISI हो गई, इसने हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ लड़ाई में। लेकिन जब बैनुल-अक़वामी प्रोपेगेंडा होता है, और जब हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में भी बाज़ तबके, बाज़ जो अनासर हैं, हत्ता कि बाज़ सियासी जमातें जो हैं, वो उल्टा इल्ज़ाम सिक्योरिटी फोर्सेस पे ही लगाती हैं, फ़ौज पे लगाती हैं कि जी या तो ये पैटर्नाइज कर रहे हैं या ये इवन हैंडेड ऑपरेशन नहीं कर रहे। ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है हमारे रियासती इदारों के ख़िलाफ़, इसकी वजह क्या है और उसको कैसे काउंटर करेंगे? इसकी वजह हमारी कमज़ोरी, डिप्लोमेटिक फील्ड में हमारी कमज़ोरी, और वो कमज़ोरी इसलिए कि हम डोमेस्टिकली, सोशियो इकोनॉमिकली हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा है हर लिहाज से, तो लिहाजा हमारी एक स्टैंडिंग दुनिया में होनी चाहिए, जिससे हमारी आवाज़ सुनी जाए और हमारी आवाज़ की, हमारी व्यूज़ की वैल्यू हो, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान, ये बहुत सीरियस मामला है, ये वो करवाते हैं। पूरे जो आपके वहां बाहर बैठे हुए अमेरिका में कांग्रेस में एक बंदा कांग्रेसमैन खड़े होकर बलूचिस्तान और सिंध की बातें कर रहा है, मुझे यकीन है कि उस कांग्रेसमैन को अगर नक्शा पकड़ा दें ग्लोब कि पाकिस्तान दिखाना जरा, उसको शायद नहीं पता होगा, तो वो लेकिन वो कर रहा है। उसको कौन? वो इंडिया कॉकस करवा रहा है। ये स्विट्जरलैंड वगैरह में जो बलूचिस्तान, फ्री बलूचिस्तान, सेव बलूचिस्तान, ये कौन करवा रहा है? ये हिंदुस्तान करवा रहा है, रॉ करवा रहा है। उनकी क्या मजाल है? वो तो 100 आदमी है टोटल, और ये बेकार किस्म के बैठे हुए हैं जो अपने एरिया में नहीं जा सकते हैं बलूचिस्तान में, लेकिन रॉ उनके पीछे है। तो ये चीजें, और वो फिर अब उन्होंने इंडिया को देखें, उनकी डिप्लोमेसी क्या है, ग्रेटेस्ट सेक्युलर डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये वो कहते हैं अपने आप को। सेक्युलर क्या है कि मतलब सारे जो माइनॉरिटीज हैं वो बड़ी वेल ऑफ हैं। और यार, सिखों को तुमने मारा है, मुसलमानों के साथ आजकल क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं बैठे हुए, क्रिश्चियंस को आप लोगों ने मारा है। आपकी RSS जो है वो क्या कर रही है इस वक्त हिंदुस्तान में? आप सेक्युलर हैं, आप तो आपका रिलीजन ही सेक्युलर नहीं है, क्योंकि आप जो अनटचेबल हैं, ये शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो तो लोअर तबका है, उसका अगर परछाई भी पड़ जाए, उधर किसी साया पड़ जाए तो बात वक्त उसे मार देते हैं गांवों में। तो ये कहां के सेक्युलर आप हो गए? लेकिन दुनिया में वाह जी वाह, सेक्युलर
सेक्युलर है जी, बड़े सेक्युलर है, कोई सेक्युलर नहीं है। प्रोजेक्शन अपनी, क्योंकि वो सोशियो इकोनॉमिकली कुछ बेहतर कर रहे हैं, अपनी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, बड़ा मुल्क है, लोग उधर जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वेस्ट को उन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है, वो उनके साथ है, इंडिया के साथ है। तो ये इश्यूज हैं जो अपने आप, सबसे पहले अपने आप अपने घर को इन ऑर्डर करो, अपने घर को ठीक करो, उसके बाद आपकी आवाज बनेगी और आप फिर सही मानों में उनको काउंटर कर सकेंगे जो हिंदुस्तान कर रहा है, और आपकी दुनिया में भी एक से होगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि अहम तरीन बात ये कि अपने घर को ऑर्डर में करना चाहिए, वो दुरुस्त होगा तो हम 10 लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं बतौर एक कौम के। मुशर्रफ साहब, आपके दौर से मदरसा इस्लाहात की बात हुई, मुझे याद है कि हम कवर किया करते थे 2003, 4, 5 में, और आज तक हो रही है, लेकिन मदरसा इस्लाहात नहीं हो पाती। क्या वजह है इसकी? जी हाँ, वो हमने एक मदरसा स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसको फॉलो कर रहे थे हम। इसके क्या जूस थे? नंबर 1, कोई नया मदरसा नहीं खुलेगा विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो होना चाहिए, बगैर ऑथराइजेशन के मदरसे। और यहाँ जो बेधड़क जो बंदा आता है, चल भाई मदरसे ही खोले चले जा रहे हैं हर तरफ। दूसरी चीज, वो मदरसे में कोई फॉरेनर, बाहर का बंदा नहीं आएगा बगैर डॉक्यूमेंट्स के। वो भी हजारों लोग बैठे हुए थे वहां, हमने सब निकलवा दिए थे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो आ सकेंगे वहां। तीसरी चीज, उसकी सिलेबस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, वहां सिर्फ अगर रिलीजियस एजुकेशन है और मिलिटेंसी सिखाई जा रही है तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तो लिहाजा ये मैंने कहा था कि बच्चों को मेन स्ट्रीम करें, वहां तमाम बोर्ड सब्जेक्ट पढ़ाएं और बोर्ड एग्जामिनेशन लें, ताकि वो बच्चा जो मदरसा में पढ़ रहा है, और बड़ा अच्छा एनजीओ, मैं मदरसे को कहता था बहुत अच्छे एनजीओ हैं, क्योंकि फ्री बोर्ड एंड लॉज मिल रहा है गरीब आदमियों को, वो आकर डॉक्टर बन सके, फौज में आ जाए, बैंकर बन जाए, जो कुछ भी है वो, ये हमारी स्ट्रैटेजी थी। एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूं अब जिसकी जरूरत है कि देखें, हर तरफ आप कराची जाएं, लाहौर जाएं, जहां भी मदरसे में, फ्रंटियर के नॉर्थ वजीरिस्तान के आए हुए हैं, वो मदरसे में क्यों है? मतलब कराची में क्यों? वहां मदरसा अपने एरिया में खोले, वहीं होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में इनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, अपने एरिया, जिस एरिया डिस्ट्रिक्ट के हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के लोग सिर्फ मदरसे में हो, वहां अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में वहां मदरसा खोले, उधर ही रहें। तो ये चीजें हमें एक जैसे गवर्नमेंट के तालीमी इदारों में होता है, हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सोर्स बन गए हैं टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के। हाँ, तो दिस मतलब वाई हाउ, ये क्यों होना चाहिए कि वहां से उठकर उन्हीं बच्चों को फिर वो उनके टीचर जो हैं, वो जो पढ़ाते हैं, वो उनको मिलिटेंसी की तरफ उकसाते हैं और वो शुरू हो जाते हैं बंदूकें लेकर, एक्सप्लोसिव्स लेकर, दहशतगर्दी की तरफ चल पड़ते हैं। दुरुस्त। मुशर्रफ साहब, ये बताइएगा, आज आपने मेन स्ट्रीमिंग की बात की कि मदरसे के बच्चों को मेन स्ट्रीम किया जाए, वही तालीम दी जाए जो दीगर बच्चों को दी जाती है, तो उस पर एक नई बहस की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा कि बात हो रही कि जो माजी के अस्करियत पसंद ग्रोह थे या रेडिकल ग्रुप्स थे, उनको किसी तरह से मेन स्ट्रीम किया जाए, और उसमें फिर जैसे एक मिसाल के तौर पर कि जमातुद्दावा के बाद हम देखते हैं कि उनकी फलाह इंसानियत बनी, फिर मिली मुस्लिम लीग बन गई। तो आपके ख्याल में ये हिकमत अमली दुरुस्त हिकमत अमली है कि उस तरह के लोग जो अपने आप की वायलेंस को रिनाउंस करें, तशद्दुद से परहेज़ करें, और पाकिस्तान में ज़ाहिर उनकी कोई इस तरह की प्रेजेंस नहीं थी, तो उनको इस तरह की इजाज़त होनी चाहिए? ये अच्छी हिकमत अमली है? हाँ, ना, ये एक और इशू है जो मुझे टेररिज्म से रिलेटेड है, ये और एक्सट्रीमिज्म से, और जो दुनिया में समझा जा रहा है, जो हिंदुस्तान कर रहा है, ये बड़ा सीरियस मामला है। आपने जमातुद्दावा और लश्कर तैयबा का वगैरह जिक्र कर दिया। देखें, ये 90s में 89-90 में जब ये कश्मीर में अपराइजिंग वैली में हुई, और जब ये इंडियन आर्मी ने उनके ऊपर तशद्दुद शुरू किया और ये कश्मीरी भागकर पाकिस्तान आए हैं, और जितने भी वहां फ्रीडम फाइटर्स थे, यासीन मलिक टाइप, उनको मार के टॉर्चर किया गया है। अभी तक उसके आंख फड़कती है, क्योंकि उसके साथ टॉर्चर किया गया था, उसने पूरे किस्सा मुझे बताया हुआ है। तो ये सारी चीजें हुई हैं वहां। ये
اب وہاں پھر ہماری پاکستان میں لشکر طیبہ اس زمانے کی ہے. دہشت گردی وہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں کر رہے. جماعت الدعوہ آپ نے نام لیا ہے. جماعت الدعوہ جیسا این جی او ویلفیئر جس نے کیا ہو ارتھ کویک میں جو ہمارے زمانے میں ہوا تھا، اور یہ جو فلڈز ہوئے ہیں بلوچستان اور سندھ میں، جماعت الدعوہ نے سب سے بہترین کام کیا ہے. اب ایک چیز ضرور ہے، وہ کشمیر میں ان کی سمپتی ہے، اور وہ پورے 90s میں پی ایم ایل این گورنمنٹ، نواز شریف کی پیپلز پارٹی گورنمنٹ بے نظیر کی، یہ سب ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. ابھی اگر بولیں نا منہ بند کیا ہوا انہوں نے، میں ہی صرف بولتا ہوں تو وہ اور بات ہے. یہ سب ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور یہ دہشت گرد نہیں ہے. تو ہمیں دنیا میں ماننا ہی نہیں چاہیے کہ یہ دہشت گرد ہیں. یہ فریڈم فائٹرز ہیں، یہ مجاہدین ہیں، کیونکہ یہ حق مانگ رہے ہیں کشمیریوں کا جو یونائٹڈ نیشن نے الاؤ کیا ہوا ہے. اور ہندوستانی فوج جو ہے وہ یوزرپرز ہیں، وہ ان کو مار رہی ہے، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کو وائلیٹ کر رہی ہے. درست. مشرف صاحب، مجھے پتا ہے کہ یہ جو موضوع ہے ایک بہت پیچیدہ موضوع ہے اور بہت تفصیل طلب موضوع ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بہت سارے ابھی زاویے رہ گئے. مین اسٹریمنگ آف یہ جو ریڈیکل گروپس ہے اس پہ یقیناً اور بات ہو سکتی ہے. یہاں پر ناظرین ہم لیتے ہیں، مطلب ہے پروگرام کا وقت ختم ہوا. میں چاہوں گا کہ حسب روایت مشرف صاحب جو ہیں اس کے اختتامی کلمات کہیں، اور عامر ضیاء کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ عامر. بہت اچھا، بہت اہم موضوع پہ یہ انٹرویو ہوا ہے. پاکستان ہمیشہ پائندہ باد، سب سے پہلے پاکستان. آئندہ پروگرام میں بات کریں گے امریکہ پر منڈلاتی نئی مشکل. بول اڑائے گا سب کا ہوش، بھول جائیں گے سب اپنا جوش. دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانسمیشن ثقلین مشتاق، رمیز راجہ، سہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ. کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.